بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور ویڈیوز بنائیں گے جس میں وقف کے بارے میں بات کریں گے کہ وقف کی علامت جب آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے اور اس پر وقف ہم کیسے کریں گے اور اخفاء کیسے کریں گے اور اخفاء کیسے کہتے ہیں اور اخفاء کیسے کریں گے، اس کے بارے میں ہم نے یہ 3 الفاظ بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، آپ لوگوں کو بھی پیدا ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا ثواب دے گا۔ لہٰذا آپ لوگ تو کرکٹ کے چینلز، فلموں کے چینلز اور ڈراموں کے چینلز وغیرہ، گانے بجانے کا چینل آپ لوگ تو سبسکرائب کرتے ہیں، لیکن جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کی فائدہ ہے آپ لوگ وہ سبسکرائب نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ لوگ یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ثواب مل جائے اور ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ اب ہم یہ 3 الفاظ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے شیء وہو۔ یہاں پر جیم آیا ہے، وقف کی جو علامت ہے جیم، چھوٹا سا جیم آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو جیم آیا ہے اس کا مطلب ہے وقف جائز۔ اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو یہ جائز ہے، لیکن وصل کرنا یہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر شیء وہو، ہم یہاں پر جب وقف کریں گے شیء تو یہ وقف جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ وقف نہیں کریں بلکہ وصل کریں۔ اس طرح پڑھیں گے شیء وہو، تو یہ علامت جو ہے جیم کا، اس کو وقف جائز کہتے ہیں، یعنی یہاں پر وقف جائز ہے۔ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو وقف آپ کے لیے جائز ہے۔ دوسرا لفظ، یہاں پر نون ساکن آیا ہے، اور جب قرآن پاک میں جہاں پر نون ساکن آ جائے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں پر اخفاء کریں گے۔ حروف حلقی کون کون سے حروف ہیں؟ ح، خ، عین، غین، حمزہ، ہاء، یہ 6 حروف، اس کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ جب یہ نون ساکن کے بعد آ جائے وہاں پر اخفاء نہیں کریں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء کریں گے۔ اخفاء خفی کو کہتے اور خفی چھپانے کو کہتے، یعنی چھپانا۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد شین آیا ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اخفاء کریں گے۔ کیسے؟ من شر، اسی طرح۔ تیسرا لفظ ہے حق قدرہ۔ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف جو آیا ہے ہاء، اس پر ہم یہ حرف ہم ساکن کریں گے، تو اس طرح پڑھیں گے حق قدرہ۔ اس کے بعد جو 2 علامتیں آئے ہیں، ایک صلہ ہے، دوسرا قاف ہے۔ صلہ کا مطلب ہے الوصل اولا، یہاں پر وصل کرنا بہتر ہے، یعنی بعد والے حرف کے ساتھ لگائیں گے
حق قدری کے بعد جو لفظ آیا ہے اس کے ساتھ لگائیں گے، یہ اولا ہے۔ اور کاف کا مطلب ہے یہاں پر وقف کرنا آپ کے لیے گنجائش ہے۔ اس کا قاف کا مطلب ہے آپ کے لیے یہاں پر وقف کرنے کا گنجائش ہے۔ اگر آپ وقف کریں گے تو آپ کے لیے وقف کرنے کا گنجائش ہے۔ تو ان دونوں کا مطلب یہ ہوا ہے۔ اب جب ہم وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، حق قدری، حق قدری، حق قدری۔ تو یہ 3 الفاظ ہو گئے۔ آپ لہٰذا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سب سے پہلے تو آپ سیکھ لیں، اس کے بعد یہ دوسروں کو سکھائیں اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائیں جس کو اس کا علم نہیں ہے، تو یہ آپ لوگ دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ۔